مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سانحہ 9 مئی کی سچے دل سے معافی پر اصرار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر خود کہہ چکے ہیں بانی پی ٹی آئی معافی مانگیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ 26 نومبر کو پی ٹی آئی والے ڈی چوک کا رخ نہ کرتے تو شاید کوئی مناسب بات ہو سکتی تھی۔ چور راستے سے انقلاب لانا ممکن نہیں، جمہوری جدوجہد اور مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ رانا ثناءاللہ کا موقف، مزاحمت کی سیاست کو بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مقبولیت تسلیم کرنے سے انکار۔ معافی تو پھر اس پہ بھی مانگیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو آپ کی حکومت میں گولی کیوں لگی۔ رانا صاحب بتائیں نا، وہ اس کو انٹیریئر منسٹر تھے۔ اس چیز پہ کون معافی مانگے گا کہ رجیم چینج ہوئی اور ایک سٹنگ وزیر اعظم کو بین الاقوامی ایما پہ اڑا دیا گیا، اس کی حکومت ختم کی گئی، اڑا دیا مطلب حکومت ختم کی گئی۔ تو میں رانا صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معافی والی بات آپ نے شروع کی نا تو پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ رانا ثناءاللہ صاحب، معافی کی بات نکلی تو دور تک جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی پر گولی چلانے، تحریک عدم اعتماد لانے، گرفتاریوں اور کارکنوں کے جاں بحق ہونے کے معافی کون مانگے گا؟ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کا سوال۔ ملٹری میں ہمارے جو لوگ گئے ہیں، ہماری پارٹی پالیسی نہیں تھی، لیکن اگر وہ کوئی لوگ کہیں داخل ہوئے ہیں وہ مسلح نہیں تھے، اور مسلح ایک بندہ جب نہ ہو اس پہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ علی امین گنڈاپور نے بانی پر مقدمات بے بنیاد قرار دے دیے۔ 9 مئی کو فوجی عمارتوں کی طرف احتجاج پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں تھی، غیر مسلح افراد کا ملٹری ٹرائل ممکن نہیں۔ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں وزیر اعظم نے عدم شرکت کا شکوہ کیا تو انہیں بتایا کہ حکومت نے تو پی ٹی آئی کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور کا انکشاف۔ دہشت گردوں کا بلوچستان کے امن پر ایک اور وار۔ نوشکی کے علاقے غریب آباد میں پولیس موبائل پر فائرنگ سے 4 اہلکار شہید۔ قلات کے علاقے منگچر میں تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر بھی حملہ۔ پنجاب کے علاقے صادق آباد سے تعلق رکھنے والے 4 مزدور جاں بحق۔ پولیس اہلکاروں اور مزدوروں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم۔ پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر خارج کا 1 ماہ میں 7واں حملہ ناکام۔ کوٹ مبارک کے قریب آئی ای ڈی سے حملہ، بختر بند گاڑی کو معمولی نقصان، جوان محفوظ رہے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد دہشت گرد پسپا۔ لکی مروت میں بھی تھانے پر راکٹوں اور بڑے ہتھیاروں سے حملہ، پولیس کی جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار۔ پاک افغان تعلقات میں کشیدگی کے خاتمے کا مشن۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان کی کابل میں افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور رابطے بڑھانے پر اتفاق۔ قائم مقام وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے ملاقات میں 2 طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاک افغان تورخم بارڈر پیدل آمد و رفت کے لیے بحال۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق اصلی پاسپورٹ اور ویزا ہولڈرز کو افغانستان آنے جانے کی اجازت ہوگی، تذکرہ پر سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ گورنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلاوی نے شہباز شریف کو الوداع کیا۔ 4 روزہ دورے میں وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے مسجد نبوی میں روضہ رسول پر حاضری دی، عمرہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم کا بینکوں سے 34.5 ارب روپے کی وصولی پر متعلقہ وزراء اور ایف بی آر کے افسران کی تعریف۔ دہائیوں سے خراب نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ریکوریوں کے لیے مستقل بنیادوں پر مضبوط ڈھانچہ تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعظم کے اجلاس میں ہدایات۔ 100% ڈیجیٹائزیشن، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور مسلسل نگرانی کا نظام ناگزیر قرار۔ میری آپ سے صرف گزارش یہ ہوگی کہ 10-15 دن صرف انتظار کیجئے،
انشاءاللہ عید کے ارد گرد شہباز شریف صاحب کی بنا کے اوپر میں وعدہ کرتا ہوں نہ صرف ایک ایک روپیہ جو ہم نے پیٹرولیم لیوی کی شکل میں آپ سے اکٹھا کیا ہوگا، عوام سے اکٹھا کیا ہوگا، نہ صرف وہ بلکہ کہیں گنا زیادہ وسائل استعمال کرتے ہوئے بجلی کا خاطر خواہ ریڈکشن آپ کو چند دنوں کے اندر، میں کوئی مہینوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے آئے گی اور لوگ عوام جب یہ گرمی کے سیزن کے اندر انٹر کرے گی تو اس سے پہلے یہ لاگت کافی حد تک گھٹ چکی ہوگی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم نے جلد بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کی نوید سنا دی۔ پیٹرولیم لیوی کی صورت میں جمع ایک ایک روپیہ بجلی کی قیمت میں کمی کی صورت میں واپس کریں گے۔ عوام کے فائدے کے لیے کئی گنا زیادہ وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ علی پرویز ملک کا ڈان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں وعدہ۔ یوم قرارداد پاکستان کی آمد پر یادگار پاکستان قومی رنگوں سے روشن۔ رات 12 بجتے ہی مینار پاکستان پر لیزر لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ۔ یوم پاکستان پریڈ کی تیاریاں مکمل۔ اسلام آباد کے فضاؤں میں جنگی طیاروں کی ریہرسل مکمل ہو گئی۔ مرکزی تقریب آج ایوان صدر میں ہوگی۔ ایک ملک ایک جان کا ولولہ انگیز پیغام گلوکار عاطف اسلم کی آواز میں یوم پاکستان کے مناسبت سے ISPR کا نیا ملی نغمہ جاری کر دیا۔ زمین سے محبت کا اظہار دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ارتھ آر منایا گیا۔ رات 8:30 بجتے ہی پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم عمارتوں کی غیر ضروری لائٹس بند کر دی گئیں۔ ڈان نیوز میں بھی اضافی روشنیاں بجھا دی گئیں۔ صدر اور وزیر اعظم نے زمین کی حفاظت کے لیے اجتماعی اقدامات انتہائی ضروری قرار دے دیے۔ چیئرمین سینٹ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کریں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مریم نواز کے خلاف توہین سینٹ کی کارروائی کا مطالبہ۔ پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہ ہونا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملی بھگت قرار۔ عظمہ بخاری کی خیبر پختونخوا کے مرکز بحالی سے 182 ملازمین کی برطرفی پر تنقید۔ 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے لوگوں کا روزگار چھیننے پر آ گئے۔ KP حکومت سرکاری فنڈز جلد سے جلوسوں اور احتجاج پر خرچ کر رہی ہے۔ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے فنڈز نہیں ہوتے، پنجاب کی وزیر اطلاعات کے الزامات۔ لاہور ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن نہ کرانے کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس طارق ندیم 25 مارچ کو سماعت کریں گے۔ غزہ پر صہیونی فوج کی بلا روک ٹوک بمباری، 48 گھنٹوں میں 130 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد 5 روز میں 634 فلسطینی شہید، 200 سے زائد بچے بھی شامل، 1172 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر امریکہ کی انوکھی منطق، حماس کو اموات کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ حماس رہنما امریکی تجاویز کو کیوں قبول نہیں کر رہے؟ سلامتی کونسل میں امریکہ کے مستقل مندوب کا سوال۔ حماس ترجمان نے سیز فائر کے لیے ثالثی اور یرغمالیوں سے متعلق امریکی تجاویز پر غور کا اشارہ دے دیا۔ پاکستان کے سلامتی کونسل سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا۔ وحشیانہ جنگ کو نہ روکا گیا تو دنیا پر تباہی اور تصادم کا راج ہوگا۔ فلسطین میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کا خطاب۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پانی کا دن، اقوام متحدہ نے یوم آب کو گلیشیئرز کے تحفظ سے جوڑ دیا۔ صدر آصف علی زرداری کا پانی کی قلت کے مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات پر زور۔ سنتاس معاہدے کا مؤثر نفاذ آبی سلامتی کے لیے انتہائی اہم قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پانی زندگی کی علامت اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم سے سندھ میں قحط کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سندھ کی زرخیز زمین کے لیے پانی دستیاب نہیں، نئے کینال کیسے بنائے جا رہے ہیں؟ مراد علی شاہ کا پانی کے عالمی دن پر پیغام۔ ڈیفنس کراچی میں مصطفیٰ قتل کے ملزمان کی بلوچستان سے واپسی کی CCTV فوٹیج مل گئی۔ دونوں کھلی سوزوکی میں کراچی پہنچے، بیان ریکارڈ کرانا چاہتے تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ نے روک دیا۔ ملزم ارمغان کا موقف،
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का तफ्तीशी अफसर की सदा पर मुलजिम को जेल भिजवाने का हुक्म। कराची में इम्प्रेस मार्केट के करीब 4 मुलजिमान ताले काट कर सामान ले उड़े। वारदात की CCTV फुटेज डॉन न्यूज को मौसूल। मुलजिमान ने 3 दुकानों के ताले काट कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन चोरी कर लिए, दुकानदारों का दावा। कराची में मंकी पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस सामने आ गया। शाह लतीफ टाउन से ताल्लुक रखने वाला 29 साला शख्स जिन अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। अरबों रुपए मालियत की नशावर अद्वियात कराची की बंदरगाह से अफ्रीकी मुल्क शहर स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुकाम ने बरामदी सामान से 28 अरब रुपए मालियत की 50 लाख से जायद ममनुआ दवा की गोलियां जब्त कर लीं। लाहौर में 2 दोस्तों ने मुबैना तौर पर 18 साला नौजवान दोस्त को नहर में फेंक कर जान ले ली। वालिदा की तरफ से गुमशुदगी की दरख्वास्त, पुलिस का एक्शन। दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। लाहौर में साबिक MPA नवीद अली के गार्ड्स ने ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन, तशद्दुद करने वाले गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। अटक में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के मकामी रहनुमा जाँ बहक। कारी निजामुद्दीन को मस्जिद से घर आते हुए निशाना बनाया गया। रमजान का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद शॉपिंग तेज हो गई। कराची के बाजारों में रश बढ़ गया। शहरी रात गए तक खरीदारी में मसरूफ। दीगर शहरों में भी बाजारों की रात गए तक रौनकें। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्पेशल बच्चों को ईद के तोहफे देने का सिलसिला शुरू हो गया। मोमिन खुसूसी सानी आशिक ने लाहौर में 3 इदारों का दौरा करके तोहफे और ईद कार्ड्स दिए। ईद से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट देने का हदफ पूरा किया जाएगा। लाहौर में चिकन के 595 रुपए किलो के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद न हो सका। दुकानों पर 700 रुपए किलो में फरोख्त जारी। शहरियों की इंतजामिया को दुहाइयां। यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह पर शहर शहर मजालिस और जुलूस अज़ादारी। कराची में निश्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर खत्म। लाहौर में मुबारक हवेली से बरामद मातमी जुलूस करबला गामे शाह पहुंचा। रास्ते भर अज़ादारों की नोहाखानी और मातमदारी। कोयटा का जुलूस भी मंजिल पर पहुंच गया। पेशावर का मरकजी जुलूस रात 11 बजे बरामद होकर मंजिल की जानिब रवां दवा। इजराइल ने जनूबी लबनान पर वहशियाना बमबारी कर दी। दर्जनों फजाई हमलों में कई देहात तबाह। 2 लबनानी शहरी जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। इजरायली हुकाम का हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल पर रॉकेट हमलों का इल्जाम। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमलों से इजहार लाताल्लुक़ी किया। अमेरिका का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया का पहला 6th जनरेशन जंगी जहाज की तैयारी का ऐलान। F-47 रफ्तार में बेमिसाल होंगे। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। आग लगने के बाद बंद हीथ्रो एयरपोर्ट जुज़वी तौर पर परवाजों के लिए बहाल। फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद रहने से 2 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुतासिर हुए। वाक़े की तहकीकात इंसदादी दहशतगर्दी विंग करेगा। 88 साला पोप फ्रांसिस तबीयत संभलने के बाद पहली बार आज अवाम के सामने आएंगे। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लोगों से मिलेंगे। नमूनिया में बेहतरी आई। मसनूई तरीके से ऑक्सीजन की फराहमी की अब जरूरत नहीं रही। वेटिकन का एलामिया। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी पर तीसरे रोज भी शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन पाबंदियां तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए। टाउन हॉल में 3 लाख अफराद का मेयर की रिहाई का मुतालबा। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार कमबैक के बाद चौथे T20 की तैयारी। कौमी टीम आज सुबह 11:15 बजे माउंट मॉगनोई में मेजबानों से टकराएगी। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। कंधे की इंजरी का शिकार न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी सीरीज से बाहर। मोहम्मद रिजवान ने छक्का मारकर नसीम शाह का मोबाइल फोन तोड़ दिया। लाहौर में 2 रोजा न्यूजीलैंड के लिए प्रैक्टिस सेशन के दौरान कौमी टीम के कप्तान का जोरदार छक्का गेंद स्टैंड में गिरी और मोबाइल फोन चकनाचूर कर डाला। नसीम शाह बैटिंग की तैयारी भूलकर मुंह बनाकर रह गए। PSL 10 की ट्रॉफी का फैसलाबाद टूर मुख्तलिफ मकामात पर मुंह दिखाई। कराची किंग्स के मीर हमजा, साद बेग और कोयटा ग्लैडिएटर्स के सऊद शकील भी हमरा। फैंस ने खूब तस्वीरें बनवाई। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी। खवातीन क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने जिम और फिटनेस सेशन में हिस्सा लिया।
اسام الحق اور عقیل خان پر مشتمل پاکستانی جوڑی نے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ ڈبلز فائنل میں فن لینڈ اور سویڈن کی مشترکہ جوڑی کو شکست۔ اسام الحق نے جیت کو 23 مارچ اور عید الفطر کا تحفہ قرار دے دیا۔